السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز سورہ روم سے کر رہے ہیں۔ سورہ روم مکی سورہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے والے زمانہ میں نازل ہوئی۔ قرآنی ترتیب میں اس کا نمبر 30 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 84 ہے۔ آیات اس کی 60 ہیں، رکوع اس کے 6 ہیں۔ اس کا نام اس کی دوسری آیت میں موجود لفظ الروم سے لیا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اس بات کی پیشین گوئی کی کہ رومی جو ہیں وہ اب مغلوب ہو گئے ہیں اور کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ دوبارہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ جب سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مکہ کی گلیوں کے اندر بآواز بلند تلاوت کر رہے تھے، جبکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں جن کی آپس میں باہمی کشاکش لڑائی چلتی رہتی تھی، رومی اور ایرانی۔ رومیوں کی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے ایرانی جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئے، اور ایرانیوں کا جو کسرا خسرو پرویز تھا اس نے روم کے علاقوں کے اوپر حملہ کر دیا اور روم کے علاقوں کے اوپر قبضے کرنے اس نے شروع کر دیے۔ اور اس وقت بنیادی طور پہ یہ جو جنگ تھی، یہ جنگ مسیحیت و مجوسیت کی جنگ بنا دی گئی، اور اسی وقت میں کہ جب ایرانی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھیں اور رومیوں کے علاقوں کے اوپر قبضے پہ قبضے کرتی چلی جا رہی تھی، تو مکہ میں بھی حق و باطل کی کشمکش جاری تھی۔ اب دو گروہ تھے، ایرانی اور رومی۔ رومی مسیحی تھے، نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، اور ایرانی جو ہے وہ مجوسی مشرک آگ کے پجاری تھے۔ قریش مکہ بھی مشرکین تھے، اس وجہ سے قریش مکہ خود کو ایرانیوں کے قریب سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے قریب اور ان کے ہم نوا گردانتے تھے۔ قریش خوشیاں منا رہے تھے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ جس طرح ایرانی آتش پرست رومی عیسائیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ اسی زمانے میں سورۃ الروم نازل ہوئی، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ قیصر روم جو ہے وہ پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا، ہرقل جو ہے وہ پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایرانی جو ہے ان کو اوپر غالب آتے چلے جا رہے تھے، چھاتے چلے جا رہے تھے، اور دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ رومی جو ہیں وہ ایرانیوں کے اوپر کبھی غالب آ سکیں گے، کیونکہ ان کی قوت، ان کی کمر جو ہے وہ ایرانیوں نے توڑ دی تھی، اور مشرکین مکہ اس سے خوش ہو رہے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم نازل فرمائی کہ الف لام میم غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔
اللہ اپنی مدد عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ سورہ روم کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئیں تو مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العالمین نے 2 قوموں اور 2 گروہوں کے غلبے کی خوشخبری سنائی ہے، ایک تو رومی اور دوسری اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا کرے۔ آج بظاہر مکہ میں مسلمان مشرکین مکہ سے مغلوب ہوئے ہیں، جس طرح رومی ایرانیوں سے مغلوب ہوئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا عن قریب ہی کہ جب رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے اور مسلمان مشرکین مکہ کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ قریش مکہ نے جب یہ آیات سن کر قرآن کریم کا خوب مذاق اڑایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قریش کے ایک سردار ابی بن خلف نے بات کی اور کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے، تمہارے صاحب نے ایک نئی ہی چھوڑ دی ہے، کہ حضرت ابوبکر نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ابھی اسلام میں شرط لگانے پر پابندی نہیں لگی تھی۔ ابی بن خلف نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ شرط لگاؤ، اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تمہیں جو ہے مجھے دینے ہوں گے۔ شرط لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ میں قرآن کے اندر لفظ فی بضع سنین آیا ہے، اور بضع کا لفظ عربی گنتی کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کے اوپر بولا جاتا ہے، لہذا شرط میں یہ مدت 9 سال کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ حضرت ابوبکر نے جب ابی بن خلف سے یہ بات کی تو وہ اور خوش ہو گیا، اور اس کے خیال میں، اور واقعتاً حالات یہی تھے کہ 9 سال تو کیا صدیوں میں ان رومیوں کے اٹھنے کے امکان نہیں تھے، اس نے بخوشی 100 اونٹ کی شرط اور 9 سال کی مدت طے کر۔ مسلمان اسی دوران مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے تنگ آ کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خط لکھ چکے تھے ہرقل کو اور کسریٰ کو، خسرو پرویز کو، اور ادھر مشرکین مکہ اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے جب مسلمانوں کے خلاف میدان بدر میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو 2 ہجری کو میدان بدر میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف فتح مل رہی ہوتی ہے، اور ادھر رومی جو ہے وہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس غزوہ بدر میں ابی بن خلف جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کے بیٹوں کو، اس کے بیٹوں کو لوگوں نے یاد دلایا کہ ان کے باپ نے ایک شرط لگائی ہوئی تھی جس میں حالات نے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا ہے، چنانچہ ابی بن خلف کے ورثاء کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حربی کافروں سے اونٹ لے لیے گئے، لیکن اب چونکہ جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم جو ہے وہ آ چکا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ وہ یہ اونٹ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چند سالوں کے بعد ایسی فتح ملے گی کہ اس دن مسلمان کیا ہو رہے ہوں گے؟ اپنی فتح سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 6 آیات کا پس منظر اور شان نزول۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اور اہم مضامین ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کو محکم دلائل سے ثابت کیا ہے، اور بتایا ہے کہ شرک انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسان فطرتی طور پہ، نیچرلی طور پہ توحید کے اوپر جو پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 28 تک مسلسل اس کائنات کے اندر، آفاق کے اندر اور انسانی جانوں میں پھیلی ہوئی اللہ کی ان آیات کو بیان کیا ہے کہ جن کو پڑھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ خالق حقیقی کی قدرت کاملہ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر دن رات اور صبح و شام کی آمد و رفت تک انسان کی توجہ کی مستحق ہے، تاکہ انسان ان کو دیکھ کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی قدرتوں کے اوپر یقین لے آئے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ شرک فطرت کے خلاف ہے، اور پھر اللہ نے یہ بتایا
کہ دین اسلام اللہ کا دین دین فطرت ہے اور ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک اللہ رب العالمین نے صدقات اور سود کا فرق بتایا ہے۔ انسان کی جو کہ اللہ کے ساتھ مکمل ایمان و یقین نہیں رکھتا، اس کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ مشکل اور تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن آرام و راحت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کو انسانی خوبی کے ساتھ ساتھ مال کی افزائش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ سود کو رذالت نفس کے ساتھ ساتھ مال کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے اس فساد کا ذکر کیا ہے جو روم و ایران کی جنگ کے دوران خشکی اور سمندروں میں پھیل گیا تھا، اور یہ آیت اتنی جامع ہے کہ ہر دور میں حفظ ملک گیری کے مرض میں مبتلا انسانی بھیڑیوں کی بدعمالیوں اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا ذکر کرتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ عمومی طور پہ فساد کیسے اس زمین کے اندر بپا ہوتا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حیات انسانی زندگی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں سورہ کے آخری رکوع میں، اور آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسادت سے نبی کو پہلے حکم دیا اور پھر ان کی وسادت سے اہل ایمان کو حکم دیا کہ صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے وعدے کو ہرگز ہلکا نہیں پائیں گے وہ لوگ جو کہ یقین نہیں لاتے ہیں، اور ہرگز ہلکا نہیں پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ صبر کریں، اور وہ جو کافر و مشرک ہیں وہ تمہیں کبھی بھی ہلکا نہیں پائیں گے۔ تو یہ تھی سورۃ الروم کی ایک جھلک اور اس کے اہم مضامین۔ اس کی ابتدائی 6 آیات اس عظیم پیشین گوئی کے حوالے سے ہے کہ جس کے تحت اللہ رب العالمین نے مغلوب رومیوں کو ایرانیوں پہ غالب کیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے مشرکین مکہ کے اوپر ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ تو اب ہم دوبارہ سے سورہ روم کا ترجمہ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب تر سرزمین یعنی کہ شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ایرانیوں کو اوپر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں، یعنی کہ 3 سے لے کے 9 سال تک کے برسوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ جس دن رومی ایرانیوں کو اوپر غالب آئے اسی دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے خلاف ایک عظیم الشان فتح جو ہے عطا فرمائی۔ بنصر اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ جو مسلمانوں کو فتح ملے گی اللہ کی مدد سے ملے گی، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ اللہ نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بہت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی پرفیکشن ہوتی ہے، دنیا داری میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور دینی امور میں وہ بالکل صفر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں، یہ تو دنیا کے ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ یعنی کہ اکثر لوگوں کو دنیا کی دولت، اس کے حالات اور دنیا میں موجود اشیاء کا تو علم ہے، اور وہ دنیا کمانے اور اس کے حاصل کرنے میں تو بڑے ماہر اور عقل مند ہیں، مگر امور دین اور آخرت میں نفع دینے والے کاموں سے اس قدر غافل ہیں کہ انہیں اس کی قطعاً کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، کئی شخص دنیاوی امور میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ناخن پر درہم رکھ کر اس کا وزن بتا دیں، مگر انہیں اچھے طریقے سے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری اکثریت سورہ روم کی اس آیت کی مثال ہے، تصویر ہے، نظیر ہے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے امور میں بہت ماہر اور پرفیکٹ ہیں، لیکن اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے ہمیں دعائے مغفرت نہیں کرنے آتی۔ اپنے مرے ہوئے قریبی ورثاء کا ہمیں جنازہ نہیں پڑھانا آتا، میت کو ہمیں غسل نہیں دینا آتا۔ نماز بھی ہم دیکھ کے، آپ دیکھیں کہ کتنی ہی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو
آپ کے ملک پاکستان کے لیڈران کی ویڈیوز ملیں گی کہ جس میں وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کو مکمل طرح سے نہیں کر پاتے. وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عوامی اجتماع میں جاتے ہیں تو انہیں عید کی نماز نہیں پڑھنی آتی. وہ ادھر ادھر دیکھ کے عید کی نماز کو مکمل کر رہے ہوتے کہ لوگ کیسے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو دنیا داری میں وہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ماہر ہیں، لیکن دینی امور میں وہ صفر ہے. اور یہی وہ انسان ہے جو کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دے. آیت نمبر 8 سے اب توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ بویا، اس سے زیادہ زمین کے اندر انہوں نے اپنی ایجادات کی. زمین کے اندر اس سے زیادہ انہوں نے بڑے بڑے انہوں نے امپائر کھڑا کیے، اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا ہے. اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے رسول اور رسول کی نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اللہ کا عذاب آیا. فما كان الله ليظلمهم، پھر اللہ ایسے نہ تھے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، پھر وہی اللہ اسے لٹائیں گے، پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر دو گروہوں میں الگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ میں خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے. نماز پنجگانہ کا حکم اگلی آیات میں، سورہ روم آیت نمبر 17 to 19. اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے. اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور اس وقت جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو. یخرج الحی من المیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مردہ و ویران ہونے کے بعد زندہ و آباد کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے. اس اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو کہ سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس زمین کو زندہ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا، اذا انتم تخرجون، تو پھر تم یکا یک اس زمین سے باہر نکل آؤ.
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی اللہ کی ملکیت میں ہے اور سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں، پھر وہی اس مخلوق کو دوبارہ لوٹائیں گے، زندہ کریں گے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں اسی کی اعلیٰ مثالیں ہیں، اسی کی اعلیٰ صفات ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تفہیم توحید کی ایک مثال بیان کی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس اللہ نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تم ہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں؟ جو ہم نے مالکوں کو رزق دیا ہے کیا تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں اس مال کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ، تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل کرتے ہیں۔ اب جیسے تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارے غلام، تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت مال میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تمہارے مال میں شریک ہو جائیں، تو اللہ بھی ساری کائنات کا مالک حقیقی ہے اور سب اس کے غلام ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، تو کیسے تم پھر ان کو جو اللہ کی مخلوق اور غلام ہے اللہ کے برابر ٹھہراتے؟ سورہ روم آیت نمبر 29۔ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شرک فطرت کے خلاف ہے، اس لیے انسان کو توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے ہی سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت کو اختیار کریں جس پر اس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ مریبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور تم اسے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، انسان توحید سے شرک اور خوشی سے نا امیدی کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن تبدیلی حالات میں مومن ہمیشہ اپنے لیے خیر ہی پاتا ہے، کیونکہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی تھی، تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد ہی تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس رزق کی فراخی اور تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو کہ ایمان لاتے۔ فآت ذی القربى حقہ، صلہ رحمی کا حکم اور سود کی ممانعت، بس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو بھی دیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے
جو کہ ان تمام کاموں سے کچھ کر سکنے پر قادر ہو، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے۔ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے اللہ اس سے پاک بھی ہے اور اللہ اس سے اعلیٰ بھی ہے۔ گناہوں کے دنیا کے اندر اثرات و نتائج لازماً ظاہر ہوتے ہیں، اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 اور 42 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندروں میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا، تاکہ اللہ ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان کے اکثر جو ہے وہ مشرک ہی تھے۔ دین پر استقامت اختیار کرنے کا حکم، فاقم وجہک للدین القیم، بس آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، وہ آ کر ہی رہنے والا ہے، اور اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے خوشخبری لے کے آنے والی ہوائیں بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، زمین کو زندہ کرنا اس کے مردہ ہونے کے بعد، زمین کو رویدگی دینا۔ زمین چٹیل تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگ رہا ہوتا، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے، کھیتی دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اللہ انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے، کیونکہ انسانوں کو زمین سے ہی نکالا جائے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اگرچہ ان پر بارش برسائے جانے سے قبل، اس بارش کے آنے اور اس بارش کی خوشی سے پہلے جو ہے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، بس آپ اللہ کی رحمت کے آثار نشانات کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ و آباد کرتا ہے۔ بے شک واللہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور واللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اللہ خوشخبری والی ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ اللہ اگر چاہیں تو وہ تند و تیز ہوائیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 51، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم تند و تیز ہوا بھیج دیں، پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور جو ہے وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کفار اپنے کفر کی وجہ سے مردوں جیسے ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کانوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دل اور کانوں کے اوپر اللہ نے مہرے لگا دی ہیں، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تب یہی وہ بیسک سینسز تھی جن سے انسان نے ہدایت کو سمجھنا تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا تھا، قرآن کو، اللہ کی آیات کو سننا تھا۔ اب جب یہ ان سینسز کے اوپر ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو یہ حقیقت میں کیا ہو چکے ہیں؟ مردے ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، ویسے ہی آپ ان کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں۔ سورہ مومن، سورہ روم آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو اے نبی بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ،
اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہی تو حقیقت میں فرما بردار ہے۔ انسانی زندگی کے مراحل اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں سورہ روم کی آخری رکوع کے اندر، آخری آیات کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوا نطفے سے لے کے پیدائش تک اور اپنے بچپن تک انسان کیا تھا؟ کمزور ہی تھا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری یعنی کہ بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں صرف گھڑی لمحہ بھر کے سوا نہیں ٹھہرے ہیں، اسی طرح وہ دنیا میں بہہ کے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے البتہ تحقیق تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن، یعنی کہ قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے، قیامت کو تم نہیں مانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو جن لوگوں نے زیادتی کی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی بھی نفع نہیں دے گی، اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا، نہ انہیں معذرت نفع دے گی اور نہ انہیں کہا جائے گا کہ آج وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم تو نرے جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی وسادت سے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے طعن و تشنیع سے، ان کی طرف سے آنے والے تکالیف اور مصائب میں آپ نے ہلکا نہیں ہونا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے۔ سورہ روم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم سورہ لقمان کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نیک صالح دانا شخص جناب لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کی وصیتیں اور نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 31 ہے، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 57 ہے، اس کی آیات 34 رکوع 4 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے والے زمانہ میں نازل ہوئی۔ دشمنان اسلام نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنی قوت مجتمع کرنے اور انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے حکم دیا کہ اہل ایمان حوصلے بلند رکھیں، فلاح انہی کا مقدر ہے، چونکہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے سختی اور تشدد کے علاوہ شیطانی کلچر و ثقافت کا حربہ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں اس شیطانی کلچر و ثقافت پر بھی جامع تبصرہ فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کا ذکر ہے، تو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے لہو الحدیث یعنی کہ دل فریب کلاموں کا سہارا لیا گیا، اور اس میں ناچ گانے اور لہو و لعب کی مجلس عام کی گئی۔ لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے ہر شیطانی جال اور ترغیبی حربہ استعمال میں لایا گیا۔ اور لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی مغنیات کی مجالس میں بیٹھ کر گانے سنے گا، قیامت کرے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈالا جائے۔ تو آج بھی دین اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی شیطانی ثقافت و کلچر کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے،
اس میں آپ کے لیے فن ہے، موسیقی کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے سٹریس کو، اپنی ڈپریشن کو ختم کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ موسیقی وقتی طور پہ شاید انسان کو کچھ فرحت دے دے، لیکن انسان کے ذہن کو، انسان کے نروس سسٹم کو کمزور کرتی ہے، اور انسان پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن ایک مرد حق شناس اور رجل رشید تھے۔ عربوں میں ان کی شخصیت ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھی۔ معروف جاہلی شعراء امراء القیس، لبید اور عاشا اور طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ حضرت لقمان نے اس سورہ کے اندر اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے دین، اخلاق اور معاملات، ہر چیز کا جامع چارٹر پیش کیا، اور اگر اسے بہترین تربیتی کورس بھی قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقی اسلامی معاشرے کی جھلکیاں اللہ رب العالمین نے اس سورہ لقمان کے اندر بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اقامت نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کے نتیجے میں آنے والے مصائب پر صبر اس تربیتی چارٹر کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک، درست روی سے اجتناب، تکبر و غرور سے مکمل پرہیز، آواز کو پست رکھنے کی عادت اور ہر معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنے کی روش بھی جناب لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کے اہم جز ہیں۔ یہ تمام ہدایات اتنی اہم اور جامع ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر کاربند ہو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دے اور معاشرہ کے افراد کو بھی اس کی تربیت دی جائے، تو ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے حقیقی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مفاتیح الغیب کا ذکر کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ کے علاوہ ان کے غیب کو کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ ہیں اہم مضامین جو کہ ہم سورہ لقمان کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی و مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیک انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ وہ نیک جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہو الحدیث کا ذکر اور اس کا معنی و مفہوم ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ترجمہ پڑھ کے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دل فریب، غافل کر دینے والا کلام جو ہے وہ خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ، دین سے جو ہے وہ گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا حُدُوًا، اور اس دین کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ جو موسیقی کے اندر مگن و مشغول ہوتا ہے، ایسے شخص پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو۔ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر سورہ لقمان کی 2 آیات میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ توحید کے دلائل، خلق السماوات بغیر عمد ترونھا، اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے، اور اس نے اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین کو میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پھر مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ اوروں نے کیا تخلیق کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ بھی نہیں وہ تخلیق کر سکے بلکہ ظالم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ، دوسرے رکوع سے اب حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ، کوئی گھرانہ یا کوئی معاشرہ ان کو اپنا لیتا ہے
تو وہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے اور اللہ تعریف کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان کی اب نصیحتیں اور وصیتیں منشور انسانی کے لیے چارٹر، انسانی اخلاق و کردار کو بہتر کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایک نصاب جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور پھر اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ والدین دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو پھر تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ رہنا پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ ہے، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا بنی یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ، اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت بریک بہت باخبر ہے۔ تیرے گناہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنے علم سے انہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، تیرا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر عمل کو، ہر چیز کو جہاں بھی وہ کہیں ہوگی لانے کے اوپر قادر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور اور شیخیاں مارنے والے، لمبی لمبی چھوڑنے والے، ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدے کی آواز ہے، کہ گدے کی آواز سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگی ہے کہ آپ پڑھو کہ جب آپ گدے کی آواز سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کی صورتوں میں ہم نے جو عقائد کے حوالے سے باتیں پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔